بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خادم حسین گل۔ آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب فیصل آباد تشریف لائے۔ انہوں نے لائٹ ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عبداللہ پور فلائی اوور منصوبہ جو ہے اس کا بھی وزٹ کیا۔ وہ اس کا کام جو ہے وہ چیک کیا کہ کس تیزی سے کام جاری ہے، جبکہ فیصل آباد کے لائٹ ہسپتال میں بھی مختلف کام جو ہیں وہ جاری ہیں۔ سرجیکل ایمرجنسی جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے، او پی ڈی کو بنایا جا رہا ہے، اس طرح کر کے بہت سارے۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور وہاں پہ صحافزار ہے، صحافیوں کے سوالات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد کا الائڈ ہسپتال جو ہے یہ اس حد تک خستہ حال ہو چکا تھا کہ کسی وقت بھی وہ گر سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہاں سے اس کو توڑا گیا تو دیکھا گیا کہ اس میں جو مٹیریل ہے، جو سریہ ہے، جو سیمنٹ ہے، جو اینٹیں ہیں، وہ سارا کچھ گل چکا تھا اور کسی وقت بھی یہ بلڈنگ جو ہے یہ کلیپس ہو سکتی تھی۔ اب اس بات کو، بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہو جاتا تو سوچے کتنا نقصان ہوتا، کتنی خدا نخواستہ جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی۔ یہ ان کا بہت اچھا کام ہے۔ انہوں نے اس پہ فیصلہ کیا فوری طور پہ کہ اس ہسپتال کو اس کے اپ گریڈ کیا جائے، تو انہوں نے وہاں پہ کام شروع کروا دیا۔ تقریباً 2.25 یا 2 ارب روپے کا منصوبہ ہے اور یہ سسٹم جو ہے، یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹرائک چل رہی تھی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی، تو ان کی جانب سے بھی سی ایم کی آمد کے موقع پر احتجاج کا پروگرام تھا، سی ایم کو روکنے کا پروگرام تھا، لیکن دوسری جانب سے بھی تیاریاں جو تھی وہ فل عروج پر تھیں، کیونکہ پولیس کی بھاری نفری موجود تھی وہاں پہ۔ اس کے علاوہ آنسو گیس اور تمام سامان جو ہے ڈاکٹروں کی خدمت خاطر تواضع کے لیے وہ وہاں پہ موجود تھا کہ اگر کسی ڈاکٹر نے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر اس حرکت میں برکت ڈال کے ان کو مزہ چکھایا جائے گا۔ لیکن ڈاکٹروں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور جو گفت و شنید کے ذریعے سی ایم سے معاملات جو ہیں وہ کلیئر کروا لیے۔ سی ایم صاحب کا ایک بیان تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کام نہیں کرتے اور حرام کی کمائی کھاتے ہیں۔ اس پہ ڈاکٹر جو تھے وہ مشتعل تھے، تو سی ایم صاحب نے ان کو کلیئر کیا کہ میں نے سب ڈاکٹروں کو نہیں کہا، میں نے ان ڈاکٹروں کو کہا ہے جو کام نہیں کرتے، وہ صافظار حرام کی تنخواہ لیتے ہیں، ان کو کہا ہے۔ اس حوالے سے یہ معاملہ بھی جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کلیئر ہو گیا۔ میڈیا ٹاک کے دوران فیصل آباد کوئی شخصیت آئے، سی ایم آئے، کوئی منسٹر آئے، پی ایم صاحب آئے، ان کے کوئی مین جو وزیر ہیں وہ آئے، تو فیصل آباد کے صحافی جو ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے، سب سے آخر میں سب سے باتیں ساری کر کے ایک ہی سوال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صحافی کالونی کا۔ تو آج پھر ایک بار وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے بیچ چراہے فیصل آباد کے جو صحافی، جو پریس کلب کے جو سیاست کرتے ہیں، جو پریس کلب کی، ان کا بیچ چراہے جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ تقریباً 1.5 ماہ پہلے بھی ان لوگوں نے کوشش کی، سی ایم صاحب نے کہا کہ صحافیوں سے میری ملاقات کروائیں، تو ان نے کوشش کر کے وہ جو جی حضور کرنے والے صحافی تھے ان کو ساتھ لے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے مطالبہ کیا، صحافی کالونی کا بولا، تو انہوں نے کہا جی لائیں کوئی ڈاکومنٹ دیں جس میں تو آپ کی صحافی کالونی جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے، تو وہاں پہ یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ آج پھر میں نے وہاں پہ سوال اٹھایا صحافی کالونی کا، تو ان کا ایک ہی جواب تھا، جو یہ 6-7 سالہ سیاست کالونی کے نام پہ جو کی گئی ہے اس کے بارے میں ایک ہی جواب تھا
کہ بھئی 1.5 ماہ ہو گیا، میں نے آپ کے لوگوں سے کہا تھا کوئی ایک ڈاکومنٹ لا کے دیں تاکہ میں اس کو دیکھ کے اس پہ کام کروا سکوں، لیکن 1.5 ماہ سے مجھے کوئی ایک کاغذ بھی نہیں دیا گیا۔ تو آپ لوگ، میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ بھی صحافی ہیں، آپ کو صحافیوں کے حالات کا پتہ ہے، وہ کس مشکلات میں اپنا کام جو کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ ورکر صحافی جو ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ جنوری میں کوئی نہ کوئی خوشخبری جو ہے وہ سی ایم صاحب فیصل آباد کے صحافیوں کے لیے دیں گے، وہ کالونی کی شکل میں ہو، وہ جس طرح بھی ہو، لیکن یہ تقریباً میرے ذرائع جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنوری میں کوئی نہ کوئی فیصل آباد کے صحافیوں کے لیے ضرور بات ہوگی۔ اب بات چلی ہے تو الائڈ ہسپتال کی، انتظامیہ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال کی گزشتہ رات جو ہے وہ 2 لیڈی ڈاکٹر ڈیوٹی کے دوران جو یہاں پہ ہاؤس جاب کرتی ہیں، ڈیوٹی ان کی جاری تھی، تو مبینہ طور پہ وہ اپنے رشتہ داروں، ایم ایس صاحب کا تو کہنا ہے کہ اس کے رشتہ دار تھے وہ دونوں لڑکے جو تھے، وہ دونوں ڈاکٹر جو ہیں وہ 2 لڑکوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے نکل گئی ڈیوٹی چھوڑ کے۔ سیر سپاٹے کے دوران فیصل آباد کے موٹر وے سائیاں والا کے قریب گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا، جس میں اس حادثے میں دونوں ڈاکٹر، جو ڈاکٹر تابندہ ہے اور ایک ڈاکٹر رابعہ ہے، دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت بھی وہ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال میں تشویشناک حالت میں ایڈمٹ ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر وہ سی ایم صاحب کی بات کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کام نہیں کرتے اور حرام کی کمائی لیتے ہیں، تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے الائڈ ہسپتال میں، تو وہ ڈیوٹی چھوڑ کے سیر سپاٹے کے لیے نکل گئیں۔ تو اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ ان کی جو ان کو چوٹیں آئی ہیں ان کو جلد آرام دے، لیکن یہ ڈیوٹی چھوڑ کے جانا اور پھر اس طرح کا حادثہ ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور وہ 2 لڑکے جو ہیں وہ کہاں ہیں اس وقت؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ تھانہ سول لائن میں بند ہے، اور انتظامیہ جو ہسپتال کی ہے وہ سارے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ان سے سوال کیا گیا ایم ایس سے، جو فہیم یوسف صاحب ہیں الائڈ ہسپتال کے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں جو ڈاکٹر لڑکیاں ہیں یہ غیر ملکی ہیں اور یہاں پہ یہ ہاؤس جاب کرتی ہیں، اور ڈیوٹی کے دوران یہ اس طرح چھوڑ کے گئیں تو ان کو حادثہ پیش آ گیا۔ یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں کرائم کی صورتحال پہ بات کی جائے تو کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آپ ایک تھانے کی ایک سرکل کی ایک شہر کی بات لے لیں، تاندلے والا، چند روز کے دوران 2 بندے جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے، اور ایک بندہ جو ہے وہ جان سے جا چکا ہے۔ ایک برات سے لوگ جا رہے تھے، ان کو فائرنگ کر کے ڈاکو نے زخمی کیا، بعد میں حافظ صدام جو ہے وہ ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ 2 روز پہلے بھی ایک رکشہ ڈرائیور کو فائرنگ کر کے زخمی کیا۔ رات موٹر سائیکل سوار کو موٹر سائیکل چھینتے ہوئے اس نے مزاحمت کی تو اس کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس، خاص کر تاندلیاں والا پولیس جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ سوئی ہوئی ہے۔ ہم بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ابھی تک جو ایکشن ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان خادم حسین گل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔